अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सैबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, सियासत के सीने में दिल नहीं होता, सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं होता, और सियासत में कोई दोस्त नहीं होता। आखिर ये सियासत ऐसी क्या चीज़ है जो मुनाफकत से भरी हुई है, और सियासत और इक़्तिदार में ऐसा फ़र्क क्या है? हमने देखा सियासत तो वो थी जो नेल्सन मंडेला ने अपनी कौम और अपने मुल्क के लिए की, और 27 साल एक काल कोठरी में बसर कर दिए। फिर हमने देखा इक़्तिदार की हवस में माजी में किस तरह मुग़ल बादशाहों ने अपने बच्चों को मार दिया, और औरंगज़ेब जैसा बादशाह जिसकी नेकी के चर्चे हर जगह मशहूर हैं, अपने लगते जिगर दारुल शकू की आंखें निकलवा कर अपने पलंग के सामने महल में उसने तामीर करवाया, उसमें उसकी आंखें फिक्स करवा के वो रोज़ाना सुबह उनको देखता था। उसने दुनिया को एक पैगाम दिया कि इक़्तिदार की खातिर अपने बहन भाई और अपने बच्चों को मार देना भी सियासत में, इक़्तिदार में जायज़ है। ये सियासत ऐसी चीज़ है कि वो लोग जो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, एक दूसरे के साथ मिलकर खाना नहीं खाते, एक दूसरे को सलाम तक नहीं करते, इक़्तिदार की खातिर वो तमाम लोग 2018 के इलेक्शन में आपको इकट्ठे इलेक्शन लड़ते हुए नज़र आएंगे। इस इलेक्शन में वो उन तमाम शिया लोगों को जिन्हें वो काफिर कहते हैं अब काफिर नहीं कहेंगे, उन तमाम बरेलवी लोगों को जिन्हें वो मुशरिक कहते हैं अब उन्हें मुशरिक नहीं कहेंगे, अब वो तमाम वहाबियों को मुसलमान कहेंगे। ये तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन जो ही इलेक्शन 2018 ख़त्म होगा ये तमाम लोग अपनी असलियत पर वापस आ जाएंगे, और यही फ़र्क है सियासत और इक़्तिदार में। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब से कि किस तरह जमात इस्लामी की तारीख में ट्विस्ट और टर्न आए, और आज जमात इस्लामी सियासत में कहाँ खड़ी है। इससे पहले कि मैं आपकी इनसे बात कराऊँ, मैं आपको एक दिखाता हूँ छोटा सा पैकेज, और उसके बाद आपसे बात करते हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। जमात इस्लामी भी कमाल की पार्टी है। पाकिस्तान बना तो मुखालफत में आगे आगे थी, बन गया तो दूसरों को हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने में भी पीछे न रही। जमात इस्लामी का कयाम जब अमल में आया तो मौलाना मौदूदी ने इसे सिर्फ दावती काम तक महदूद रखा, मगर बाद में आने वालों ने लैलाए इक़्तिदार के दर्शन की चाह में इसे मजहबी सियासी जमात में बदल दिया, मगर अवाम ने इसे कभी अपने वोटों से इक़्तिदार के ऐवानों में भेजने का अहल न समझा। जमात इस्लामी कहने को तो नजरियाती जमात है, मगर इसकी सियासी तारीख बताती है कि इसने हमेशा चोर दरवाजे से इक़्तिदार तक पहुंचने को तरजीह दी। इसीलिए हर आमिराना दौर में ये जमात खूब फली फूली, जमहूरियत इसे कभी रास न आई। इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए बेअसूली ही जमात इस्लामी का सबसे बड़ा असूल रहा। माजी को छोड़िए, हाल को देखिए तो जमात इस्लामी की पॉलिसी में बेअसूली का असूल हर तरफ नजर आएगा। पंजाब असेंबली जमात इस्लामी का वाहिद रुकन पीटीआई के जल्ब में रहता है, तो आजाद कश्मीर में नून लीग की इत्तेहादी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में ये फिर पीटीआई की इत्तेहादी बन जाती है। यही जमात इस्लामी कौमी असेंबली और सेनेट में अपोजिशन का हिस्सा है। कश्मीर असेंबली में 2 सीटें भी नून लीग की नजरे करम का नतीजा है, वरना तो इलेक्शन में अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया था। मगर दिलचस्प बात यह है कि नून लीग से सियासी फायदा लेने वाली जमात इस्लामी उसी नून लीग के खिलाफ पानामा लीक्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पटिशन भी दायर करती है, मगर पटिशन में शरीफ खानदान के किसी फर्द को नामजद भी नहीं करती। इसे कहते हैं रिंद के रिंद रहे और हाथ से जन्नत न गई। जी नाज़रीन, आपने ब्रेक के बाद पैकेज देखा। इस पैकेज में आपने देखा कि किस तरह सियासत में तब्दीलियां आईं, और किस तरह जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म और लीडर और अमीर तब्दील होते रहे, उनका एजेंडा तब्दील होता रहा। अब हम बात करते हैं जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब से। आज के उनसे पूछते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब, शुक्रिया लाइव विद सैबी काज़मी में हमारे साथ बात करने का। मेरा आपसे सवाल है कि जी एहसन इकबाल साहब पे अभी जो हमला हुआ है उस पर जमात इस्लामी और आपका क्या स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसकी मजम्मत करते हैं, हमें इस पर अफसोस है जी, और इस तरह की जो इक़दामात है या इस तरह एक्शन ये माशरे में अनारकी इसका बाइस है जी। और हमने हमेशा
یہی موقع پر اپنایا ہے کہ اب ہمارے ملک میں لاٹھی اور گولی اور گالی کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی بات کرے دلیل کے ساتھ. یہ ہماری دین کا بھی تقاضا ہے اور قانون کا بھی تقاضا ہے. ہمارے ملک میں عدالتیں موجود ہے اور عدالتوں کے فیصلے باہر نہیں ہونا چاہیے. جی اور ہم یہی موقف رکھتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب پر جو حملہ ہوا ہے جی. یہ ہر لحاظ سے انتہائی تشویش کے باعث ہے. اچھا الیکشن میں آپ کا بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا اتحاد ٹوٹا, کیا یہ اتحاد دوبارہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے تو ہمارا انتخابی اتحاد نہیں تھا. الیکشن 2013 کے بعد ہم نے مخلوط حکومت میں شرکت کی. باقی ملکی معاملات اور بین الاقوامی معاملات میں ہمیشہ ان کا اپنا ایک نظر ہے اور ہمارا ایک نظریاتی اسلامی اور نظام مصطفیٰ کا ایجنڈا ہے. اس لیے وہ اپنے پالیسیوں کے مطابق چلتے ہیں, ہم اپنے پالیسیوں کے مطابق. البتہ ہم مخلوط حکومت سے اس وقت جدا ہو گئے ہیں ایک اچھے ماحول میں, اس لیے کہ ہم نے الیکشن کے لیے متحدہ مجلس عمل کا پلیٹ فارم بنایا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ظالم جاگیردار اور کرپٹ سرمایہ داروں کی سیاست کے مقابلے میں عام شہری کے لیے اور مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے سیاسی پلیٹ فارم ہو, وہ متحدہ مجلس عمل ہی ہے. ٹھیک. اچھا سر, جماعت کی سیاست کو سمجھنا بہت مشکل ہے. 2018 کے الیکشن کے بعد کیا آپ لوگ پی ٹی آئی کی طرف آپ کا جھکاؤ ہوگا یا مسلم لیگ نون؟ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کنگ میکر ہوں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجارت دی تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کس کا ساتھ لیتے ہیں. یہ تو سوال ہی غلط ہے کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے. آپ اس طرح پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کس کو ساتھ لیں گے. تو غیر ہمارا ایک نظریاتی ایجنڈا ہے, ایک اسلامی ایجنڈا ہے اور امت کا ایجنڈا ہے اور اس سطح پر ہمارا پوری ملت اسلامیہ ایک ایجنڈا ہے. تو جو ہمارے اس ایجنڈے کے قریب ہے ہم اس بنیاد پر ہی سوچیں گے. لیکن حکومت میں کس کو ساتھ لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے یہ سوال قبل از وقت ہے. اچھا سر, الیکشن قریب آ رہے ہیں, یہ پروگرام سوشل میڈیا پر ہے اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پر بیہودہ باتیں کرتے ہیں اگر ان پر تنقید کریں. اور اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری تصویریں جو لگاتے ہیں وہ فیک ہوتی ہیں. آپ کی بھی ایک تصویر کافی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ کو مٹی کی کچھ چیزیں بنا رہے ہیں, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں منفی سیاست پر یقین نہیں رکھتا ہوں, میں جعلی کی سیاست پر یقین رکھتا ہوں, میں جھوٹ کی سیاست پر یقین رکھتا ہوں. اس لیے کہ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو بدتر چیز ہے وہ جھوٹ ہے, جو تمام برائیوں کی ماں ہے. اور یہاں سیاست میں جھوٹ کو جائز سمجھا جاتا ہے. رات میں بہت بڑا جھوٹ کا جلسہ تھا کراچی میں اور اس میں بھی میں نے اپنے نوجوانوں کو یہی ہدایت کی کہ کبھی بھی سوشل میڈیا میں گالی کا مقابلہ کسی بد لفظ کی بجائے دعاؤں سے کرے اور اپنا مثبت پیغام مثبت امیج پیش کر لے. اس لیے کہ ہم مغرب کے لوگ نہیں ہیں, ہم ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند لوگ ہیں اور ہمیں دشمن کے ساتھ بھی ظلم سے, جھوٹ سے, فریب سے, دھوکے سے منع کیا گیا ہے. حتیٰ کہ ہمارے دین میں تو آپ ایک جانور کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. پر الیکٹرانک میڈیا پر جو جھوٹ کی سیاست ہے ہم انتظار ہے اور میں کہوں کہ جس طرح شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اسی طرح اس سیاست سے پناہ مانگتے ہیں جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا, شریعت کا, نظام کا کوئی اتباع نہیں ہے. اچھا سر, اپنے سیاسی ویژن اور تجربے کی روشنی میں کیا آپ عمران خان صاحب کو 2018 کے الیکشن میں وزیر اعظم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت میں سراج الحق بول رہا ہوں. جی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2018 میں ہماری قوم جو مرلج سیاست ہے اور مرلج جاگیردار اور سرمایہ ہے, ان تینوں پارٹیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر اسی میں گھومتے پھرتے ہیں, سیاسی مسافر ہے. تو چاہتا ہوں کہ قوم کی آنکھیں کھل جائے, سیاسی شروع ہو جائے. اور میں تو یہی چاہتا ہوں نا کہ ایوان کے دروازے غریب کے لیے اور عام آدمی کے لیے کھل جائے.
اور ایز اٹ از اور اسٹیٹس کو کی سیاست توڑنے کے لیے ہم میدان میں کھڑے ہیں. اس لیے عوام جس کو بنائیں گے وہی تو وزیر اعظم ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو مستقبل اس ملک میں وہ اسلامی نظام والوں کا ہے, اور جو عالمی اسٹیبلشمنٹ اور مغرب کا ایک جھنڈا ہے جو اب تک یہاں سیاستدانوں نے آگے بڑھایا ہے, اس کے لیے کام کیا ہے, اپنی معیشت کو اس کے تابع بنایا ہے, اپنے تعلیمی نظام کو اس کے تابع بنائے, اپنے خارجہ پالیسی کو اس کے تابع بنائے, اور اپنی پارٹیوں کا کلچر مغربی کلچر کے تابع بنایا ہے. ہم اپنی قوم کو اس طرح کی کلچر سے آزاد کرانا چاہتے ہیں. جی ٹھیک. اچھا سر, میں آسٹریلیا میں یہ شو کرتا ہوں اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اب کیا آپ آسٹریلین پاکستانی اور مسلمانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ آسٹریلیا میں جو مسلمان ہیں میں اس کو سلام کے بعد یہی درخواست کروں گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے, اور آپ صرف پاکستان کی نہیں بلکہ پوری ہماری اسلام کی ایمبیسیڈر ہے, اسلام کی امت کی سفیر ہے. تو آپ جہاں بھی رہتے ہیں ایک تو وہاں کے مقامی قوانین کی پابندی کیا کریں تاکہ ہماری اوپر کہیں بھی الزام نہ آئے یہ لوگ ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرتے ہیں, یہ لوگ قطار بنانے میں پس پیش کرتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو کلین رکھنا, اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا, اور لوگوں کے لیے اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے ہیں تو کم از کم ہمارے دین میں مسکراہٹ بھی ایک صدقہ ہے. اور میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان ساری انسانیت کے لیے اور خاص کر مسلمان امت کے لیے امیدوں کا ایک مرکز ہے. اگر ہم نے یہاں ایک فلاحی ریاست قائم کی جہاں تعلیم بھی عام ہو, جہاں صحت کی فیسلٹیز ہو, جہاں صفائی ستھرائی بھی ہو, جہاں کلین اور گرین پاکستان نظر آئے, تو کس طرح پاکستان بنانے میں میرے ساتھ اور میری جماعت کے ساتھ تعاون کرے. اس لیے کہ جماعت اسلامی ایک اسلامی جماعت بھی ہے, حقیقی معنوں میں ایک جمہوری جماعت بھی ہے, اور ایک پروگریسو جماعت ہے کہ خیر کے کام میں تعاون کرے اور بدی کے کام باپ اور بھائی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ تعاون نہ کرنا. ٹھیک ہے, بدی کے کام میں تعاون نہ کریں. سراج الحق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا لائیو وتھ سیبی کاظمی میں بات کرنے کا. جی ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, آپ نے سراج الحق صاحب کی باتیں سنی, آپ نے پیکج دیکھا. سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ کلین اور صاف ستھرا پاکستان انہیں چاہیے, اور وہ چاہتے ہیں کہ فلاحی ریاست بنائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستانی ہیں یا بیرون ملک میں یا اندرون ملک میں وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیں, ان کی مدد کریں تاکہ وہ ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے میں کامیاب ہو سکیں. ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو آپ لوگ فیصلہ کریں گے, لیکن حقیقت میں آپ لوگوں کو صرف اقتدار اور سیاست کے فرق کو سمجھ کر اپنا ووٹ دینا ہوگا. پروڈیوسر کمال حیدر کے ساتھ سیبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.